فردوس کے وارث ہوں. فردوس کہتے ہیں وسیع ترین باغ کو جس کے اندر کئی قسم کے بے شمار باغات ہوں، پھولدار، پھول بھی خوشبودار بے شمار ہو، اور پھلدار درخت بھی جس کے اندر بے شمار ہو، اس کو فردوس کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللہ کے رسول نے فرمایا اور لوگوں جب بھی تم نے اللہ سے سوال کرنا ہے جنت کا تو اللہ سے فردوس مانگنی ہے، فردوس کا سوال کرنا ہے. یہ جنت کا درمیان اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. چوڑائی کے اعتبار سے جنت کا وسط ہے اور بلندی کے اعتبار سے جنت کا سب سے بلند درجہ ہے فردوس. راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، یہ جو فردوس ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے. پھر آگے فرمایا وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، یہ جو فردوس ہے اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، جنت کی نہریں بہتی ہیں. محترم بھائیوں ذرا تصور میں لے کے آؤ دنیا میں اچھی آبشار دیکھنے کے لیے، دنیا میں اچھا نظارہ دے، اچھے نظارے کے اچھے مناظر کے لیے ہم لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اس کے لیے فلاں ایریا بڑا کمال ہے، فلاں پہاڑی بڑی اچھی ہے، فلاں آبشار بڑی اچھی ہے، فلاں دریا سے نہریں بہ رہی ہیں، یہ منظر بڑا اچھا ہے. اور ذرا تصور میں لے کے آؤ اس منظر کو جب ہم یہ صاف صفات اپنے اندر پیدا کریں گے اللہ ہمیں فردوس دے گا اور وہ اتنا اونچا مقام، اتنا بلندی والا مقام ہوگا. اس فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا اور اس فردوس سے جنت کی نہریں بہ رہی ہوگی. ذرا اس منظر کو تصور میں لے کے آؤ کتنا حسین کتنا خوبصورت منظر ہو.